صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ یہ سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قصیدہ نور ہے، جو آپ نے 1317 ہجری میں لکھا، اب 1442 چل رہی۔ اس قصیدے کی ایک خاص بات آپ کو عرض کر دوں کہ آپ بڑے بڑے شعراء، یہ تھوڑی سی باریک بات ہے، بڑے بڑے شعراء جو ہوتے ہیں جب غزلیں لکھتے ہیں، جب کوئی کلام لکھتے ہیں، تو پہلا جو شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع اور غزل کے آخری شعر کو مقطع۔ اچھا، پہلا شعر جو ہوتا ہے اس کی آخری الفاظ، یہ عام زبان میں سمجھا رہا ہوں، آخری الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہوتے ہیں، ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر غزل کے پہلے شعر کے بعد دوسرا شعر پھر ویسا آ جائے، یعنی اس کے دونوں مصرے ایک جیسے ہوں، تو اس کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ اب آپ حسن مطلع کی بات تو سمجھ ہی گئے کہ حسن مطلع کیا ہوتا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے آپ جتنے بھی بڑے بڑے شعراء کا کلام اٹھائیں گے، 5-10 کی پوری کتابیں اٹھا لیں، بڑے بڑے شعراء، تو آپ کو ڈھونڈنے سے بمشکل 100 کے قریب حسن مطلع ملیں گے، وگرنہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے قصیدہ شروع کیا، آپ نے غزل شروع کی تو مطلع ہے، تو پھر آگے حسن مطلع بھی لکھا جائے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر ملیں گے تو الفاظ نئے نہیں ہوں گے۔ امام اہل سنت کا پورا کلام نہیں، امام اہل سنت کے اس قصیدے کے 59 اشعار میں سے 46 کے قریب اشعار جو ہیں وہ حسن مطلع کے ہیں۔ آپ پہلے والے شعراء کے پورے کلام اٹھا لیں نا، پوری کلیات، تو کسی ایک بندے کے پورے کلاموں میں حسن مطلع کے اتنے اشعار نہیں ملیں گے جتنے آپ کے ایک قصیدے کے اندر موجود ہیں۔ اب دیکھیں نا، صبح جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو مشرق کے پرندے مغرب کی طرف، مغرب کے پرندے مشرق کی طرف دوڑ پڑے۔ پرندے ایک دوسرے کو مبارک بادیں دیتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری پہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو وہ آقا جنہوں نے طیبہ میں آ کے بہاریں لگانی تھیں، یثرب کو مدینہ بنانا تھا، تو ان کے صدقے پھر نور بانٹا گیا۔ وہ آنے والے خود بھی نور تھے اور ان کے صدقے پھر نور ہی بانٹا گیا۔ اور کس کس نے نور لیا، لفظ نور کو اتنا استعمال فرمایا آپ نے، اتنا استعمال فرمایا کہ کمال کر دیا۔ آپ کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا،
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے سامنے خود سورج بھی ایک تارے کی مانند ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی خیرات لینے آیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو جنت کا محل ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے انعام میں عطا فرمانا ہے، اگر اس کے مقابلے میں ہماری جنت دیکھی جائے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے محلات تیار کیے ہیں، اگر ان کے مقابلے میں ہماری جنت دیکھی جائے تو جس طرح ایک محل میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے نا، ہماری پوری کی پوری جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محل کے سامنے یوں ہی لگے گی بس۔ یہ بخاری کی روایت ہے، جو سب سے ادنا جنتی ہے اس کو جو جنت ملنی ہے وہ دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور یہ پھر سارے امتیوں کی، سارے لوگوں کی جنتیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی جنت کے مقابلے میں ایک کمرہ ہی لگیں گے۔ یہ عاشق کی نگاہ ہے۔ اور فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا، یعنی سدرہ وہ بیری کا درخت، وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محل کے مقابلے میں وہ اتنا بڑا درخت بھی بس کیاری میں لگا ہوا ایک پودا ہی لگتا ہے۔ اب یہ اعلیٰ کی زبانی سنیں آپ۔ ان کے قصرے قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا، ان کے قصرے قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا، سدرہ پائیں باغ میں ننھا سا پودا نور کا۔ یہ پودے نور کے ہی ہیں نا، لیکن یہ سارے سرکار کے صدقے ہی ہیں۔ اور کیا کیا سرکار کا ہے؟ عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا، عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا، یہ متمن برج وہ مشکوے اعلیٰ نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سیرا نور کا، وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا۔ اچھا یہ دوسرا نور کون ہے جس کا وقت جاگا ہے؟ یہ نور اسلام ہے، یہ نور دین ہے، یہ نور ہدایت ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دب چکا تھا، اور سرکار کے آتے ہی اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدی اعلیٰ حضرت کیا عرض کرتے ہیں؟ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ اب ہم کون سے نور کا پیالہ چاہ رہے ہیں؟ دین اسلام کے نور کا پیالہ چاہ رہے ہیں۔ یہ دل کو ہم چاہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بھر دیجئے، اور پھر دعائیں کیا ہیں؟ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نور کو اور بڑھائے۔ درود پاک میں ہم یہی کہتے ہیں نا، یا اللہ اور درود بھیج، مطلب محبوب کے درجات اور بلند کر دے، محبوب کی عظمت کو اور بلندیاں عطا فرما، ہم یہ کہتے ہیں، اور اس کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا کمال یہ ہے کہ بڑے بڑے حسین و جمیل جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو خود سر جھکا لیتے ہیں۔ کسی بڑے پہلوان کے آنے پہ چھوٹے موٹے پہلوان، یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، حقیقت میں یہ مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو رتبے دیے ہیں، کمال دیے ہیں، کسی کا رتبہ کم تر نہیں ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، خود تاج پہنے ہوئے ہیں لیکن جب تیرے امامے کو دیکھتے ہیں، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ، معراج کی رات
تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہ یہ ذوالنورین کون ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے ذوالنورین؟ میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا ذوالنورین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے ان کی شادی ہوئی، تو ذوالنورین دو نوروں والا، ذوالنورین مانا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نور ہے نا، عثمان غنی ذوالنورین ہے، لیکن نبی کو نور مانتے ہوئے پریشانی۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا ہمیں سمجھاتے ہوئے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اچھا، بریلویت کسے کہتے ہیں؟ بریلویت اس چیز کا نام ہے کہ ہر پل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں مگن رہا جائے، اس کا نام ہے بریلویت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ عاشق صادق امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی 14ویں رات کے چاند کو دیکھا۔ اچھا، چاند کو دیکھا 14ویں رات کی، پھر آپ نے دیکھا کہ یہ پہلے چھوٹا تھا پھر بڑھتا گیا، چاند نظر آیا وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ اچھا، یہ پھر کم کیوں ہوتا ہے؟ 14ویں کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، سائنسدانوں کے اپنے نظریات ہیں اور عاشق کا اپنا نظریہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چاند جب چڑھتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے، جب محبوب کا دیدار کرتا ہے تو بڑھتا رہتا ہے، پھر جب محبوب کے چہرے سے ذرا اوجل ہوتا ہے تو پھر کم ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس کا رنگ چہرہ اتر جاتا ہے، اس لیے چھوٹا سا ہو جاتا ہے، پھر محبوب کو دیکھتا ہے پھر بڑھتا رہتا ہے۔ حالات کہتے ہیں تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا، یا رسول آپ سامنے تھے تو تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا، تم سے چھٹ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا۔ وہ چھوٹا سا ہو گیا ہے، ہر پل ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کری جائے۔ قبر انور کہیے، سرکار کی قبر کو کیا کہا جائے؟ قبر انور کہیے یا قصر معلا نور کا، یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو انور کہہ دیجئے، زیادہ نور والی، یا پھر یہ کہہ دیجئے کہ وہ خود ہی نور کا بہت بڑا محل ہے، یا پھر یہ کہہ دیجئے کہ نور کا آسمان ہے، یا پھر یہ کہہ دیجئے کہ یہ نور کا قبہ ہے، کہنا نور ہی ہے۔ اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے سے کتراتے رہتے ہیں، جبکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس نور سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ فتویٰ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، صحابی رسول کہتے ہیں اس نور سے مراد سرکار کی ذات ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں سے نور سے مراد نور ہدایت ہے،
کچھ بھی منو نور تے منو. چلو اتنا ہی کافی ہے، آپ نور مان جائیں. نور حسین ٹھیک ہے، نور محمد ٹھیک ہے، خود محمد نور ہے یہ ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم جس کو بھی نور مانتے ہیں وہ سرکار کے صدقے ہی مانتے ہیں، کیونکہ ساری کائنات سرکار کے نور سے ہی بنی ہے. یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے. انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا. اور ایک منی بیٹھے نا مولوی کہ چاند سورج کی وجہ سے روشن ہے، چاند سورج کی وجہ سے روشن ہے، یہ تو مانے بیٹھے ہیں. مولوی مان گئے ہیں. ظاہر ہے بچے جب سائنس پڑھیں گے تو یہی کریں گے نا، تو مولوی بھی مانے گا. حقیقت میں یہ دونوں نورانی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے. اور اعلیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو نبی کے نور سے بنایا اس لیے روشن ہے. یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمال اور ساری باتیں کرتے گئے اعلیٰ حضرت. ابھی میں نے کافی شعر چھوڑ دیے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا نا تو کسی نے پوچھا کہ آپ کب سے مطمئن ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا کس بات سے مطمئن؟ انہوں نے کہا کہ ایک بات تو بچپن سے ہی مجھے ہلاتی رہتی تھی. میں نے کہا وہ کون سی؟ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جھولے میں ہوتے تھے نا، تو جدھر جدھر سرکار کی انگلی جاتی تھی آسمان کا چاند بھی ادھر ادھر چلا جاتا تھا. کسی کو سنائیں گے وہ کہے گا صحیح نہیں ہے، حدیث نہیں صحیح. کیوں؟ کہتے ساڈا منڈا تو روندا ہی ٹانٹا ہی کرتا رہتا ہے، وہ دلیاں دے بلب بھی نہیں ہلدا، یہ چاند کیسے ہل سکتا ہے؟ تو اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ قیاس تھوڑا ہی کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، البدایہ والنہایہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا. چاند مجھ سے پہلے تو کوئی مولوی مجھے بتائے کہ چاند کی زبان ہے. اب بھائی چاند کی زبان بھی تو ہونی چاہیے نا. اگر تو چاند کی زبان ہے تو ٹھیک ہے، پھر مان لیں گے نا باتیں کرتا تھا. یا پھر یہ مان لیں کہ میرا نبی اس کی بھی سنتا ہے جس کی زبان نہیں ہوتی. اور پھر چاند کتنی دور ہے، اتنی دور سے چاند کی محبوب سن لیتے ہیں، اور اس وقت سنتے ہیں جب آپ خود پگوڑے میں ہیں. امتی کی نہیں سن سکتے. اللہ تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے. بس اعلیٰ کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر. رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے، آدھے سینے تک امام حسن سینے تک سرکار کی مشابہت رکھتے تھے، اور نیچے تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اتنی سی بات کو ایک شعر میں بیان کیا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اور مولانا احمد علی
مولانا احمد علی اسیر جو قصیدہ رات کو پڑھا گیا، جو ابھی آئے میں عرض کر دوں کہ 25 جمادی الاخری 1317 ہجری کو یہ قصیدہ دوپہر یعنی صبح 10 بجے شروع ہوا تو زور تک پڑھا گیا ایک عرس کے اندر، اور پھر اسی اتنا پیارا لگا کہ مولانا احمد علی اسیر نے پھر قصیدہ لکھا اور رات عشاء کے بعد پڑھا گیا۔ وہ کیا تھا؟ مرحبا آیا عجب موسم سہانا نور کا، بس ربیع الاول آ گیا ہے۔ مرحبا آیا عجب موسم سہانا نور کا، بلبلیں گاتی ہیں گلشن میں ترانہ نور کا۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ہوں مقلد میں رضا کا اس زمین نور میں، یعنی قصیدہ نور لکھنے میں جو زمین اعلی حضرت نے ہموار کی تھی میں اسی پہ چل رہا ہوں۔ ہوں مقلد میں رضا کا اس زمین نور میں نے بھی جاگیر میں پایا علاقہ نور کا، میں نے بھی جاگیر میں پایا علاقہ نور کا۔ اور کوشش فرمائیں یہ کسی بھی انداز سے، آہستہ بلند آواز سے، کسی بھی انداز سے آپ بھی پڑھ لیجئے۔ مولانا احمد علی اسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کر دی، محبوب کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے نا محبوب کے ذکر کو، تو کیا کہتے ہیں؟ دو جہاں میں رات دن یا رب رضا کے ساتھ ساتھ، دو جہاں میں رات دن یا رب رضا کے ساتھ ساتھ، بحر ذوالنورین رکھنا ہم پہ سایہ نور کا، بحر ذوالنورین رکھنا ہم پہ سایہ نور کا۔ اور پھر اس قصیدے کے مقطع میں کہتے ہیں نور کی بارش چما چم ہوتی آتی ہے اسیر، نور کی بارش چما چم ہوتی آتی ہے اسیر، لو رضا کے ساتھ بڑھ کر تم بھی حصہ نور کا، لو رضا کے ساتھ بڑھ کر تم بھی حصہ نور کا، لو رضا کے ساتھ بڑھ کر تم بھی حصہ نور کا۔ آخر پہ مولانا ضیاء الدین بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 3 شعر پڑھ کے بات کا اختتام کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی اسی زمین کو استعمال کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اللہ تعالیٰ اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوج عرش پاک سے چمکا ستارہ نور کا، اوج بلندی، اوج عرش پاک سے چمکا ستارہ نور کا، صبح میلاد النبی عالم ہے سارا نور کا، صبح میلاد النبی عالم ہے سارا نور کا، ہے منور نور سے قبر رضا قبر اصیل، ہے منور نور سے قبر رضا قبر اصیل، ان کے صدقے سے یہ قصیدہ بھی ہو سارا نور کا، ان کے صدقے یہ قصیدہ بھی ہو سارا نور، اے عرب کے چاند چمکا دے میری لوح جبین، اے عرب، سارے پڑھ لیجئے، اے عرب کے چاند چمکا دے میری لوح جبین، اے عرب کے چاند چمکا دے میری لوح جبین، ہو ضیاء کو پھر مدینے میں نظارہ نور کا، اللہ سب کو لے جائے،
ہو مت ہو ضیا کو پھر مدینے میں نظارہ نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا صدقہ جو مؤمنین مرد و عورت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب و اذہان کو نور سے منور فرمائے۔